اج دا جمعۃ المبارک دے اجتماع دے اندر میری گفتگو دا جڑا عنوان ہے وہ ہے استاذ اور عالم کا مقام. استاذ اور عالم کا مقام. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جو علم والے یعنی جانتے ہیں. ایک بندے نو پتہ نا کہ شراب پینا کتنا سخت گناہ ہے وہ ڈرے گا. تو یہ اللہ کا قرآن ہے. 22واں پارہ رب فرمایا اللہ کولوں وہی بندے ڈردے نے جڑے علم والے نے. جڑے علم والے نے. العلم نور. علم جڑا ایک نور ہے. نور علم کی ہے نور. بڑی توجہ دے نال گفتگو نو سماعت کرنا. علم ایک نور ہے اجالا روشنی. ایدہ کم کی لائٹ آوے تے نیرہ دور کر دی. نیرہ دور کر دی ہے. سورج چڑھے تو رات مک دی ہے. چاند چڑھے تو رات اندر اجالا ہو جاندہ ہے. چمک جڑی ہے بن جاندی. تو نور دا روشنی دا کام ہے بندے نو راہ بکھانا. یہ بکھانا یعنی اندھیرے جو بندہ نہیں جا سکتا کسی پاسے. موٹر سائیکل دی بھی لائٹ ہوئے گی تو پھر چلے گا. گڈی دی لائٹ ہوئے گی پھر چلے گا. اکھاں دی لائٹ ہوئے گی تو پھر چلے گا. اس طرح فرمایا کہ العلم نور. علم جیڑا وہ نور ہے. تو اس علم دا مقصد کی ہے جہالت دے اندھیرے نو دور کرنا اور اللہ دے قرب دے اندر پہنچانا. انہیں ایک بندے کو علم بھی ہے لیکن عمل نہیں تو جاہل ہے نا. وہ دی مثال اس طرح علماء دے اندر کہ جی میں کھوتے تے کتاباں لدیاں ہون تے کتاباں چکن دے نال گدھا کو عالم تے نہیں بن جائے گا. یہ خیال ہے کسی دے گھر پاں جڑی مرضی لائبریری ہوئے جدو پڑھنا ہی نہیں ہونا نو جدو عمل ہی نہیں کرنا تو نہ کتاباں دا کوئی فائدہ ہے. کیوں بھائی کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کیوں نہیں کہ انہوں پائی کھول کے ہی نہیں کہتی ویکھیا پڑھ کے ہی نہیں ویکھیا. تے فائدہ کی ہے گھر اندر 5-5 7 قرآن پہن تے پہے ہی نہیں نا. کیڑے کھول کے کدی پڑھن کیڑے کدی پڑھے نے. جے پاڑی لینے دے عمل کوئی نہیں کیتا. جے قرآن پڑھے ہے تے عمل کیتا ہوندہ تے پھر سود دا کاروبار نہ کردا. یہ قرآن پڑھے ہے تے عمل کیتا ہوندہ پھر ماں باپ نو تنگ نہ کردا. پھر کدی بھی وہ بے نمازی نہ بندا. علم کی ہے نور. یہ بات یاد رکھنا. علم کی ہے نور روشنی. اللہ اکبر. تو روشنی کا کام ہے راہ بکھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی راستہ کیڑا اللہ دا راستہ. رسول اللہ دا راستہ. جنت دا راستہ. نور دا راستہ. قرآن دا راستہ. حدیث کا نور. پھر بندہ قرآن دا نور. علم و ہدایت کا نور. شریعت کا نور. اے سارے کی نے علم نے. آگے قرآن سماعت کریں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون لا يعلمون. فرمایا تم فرماؤ اے محبوب تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ یعنی سوالیہ جملہ ہے
کہ کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ایک فیکٹری دا مینیجر ہے ایک مزدور برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مالک ہے ایک مینیجر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اولاد ماں باپ دے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمایا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا یستوی برابر ہیں علم والے اور بغیر علم والے؟ جڑے جانتے ہیں جڑے نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندے نو نماز دیا سنتاں دا نہیں پتا، ایک بندے نو پتا ہے، کیا دوئے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندے نو قرآن دا ترجمہ آندا ہے ایک نو نہیں آندا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ قرآن پاک دا حافظ ہے ایک نے نازلہ پڑھے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ میں قرآن دا ترجمہ کر رہا ہوں، اجے میں کوئی عقلی گل پیش نہیں کی تھی، وہ میں عقلی گھٹ ہی کرنا ہونا، تو کیا یہ برابر نہیں ہو سکتے؟ کیوں کہ علم والے کو علم ہے، ایک کو علم موجود ہی نہیں، ایک نو حرام حلال دی تمیز ہے ایک نو نہیں۔ ایک آندہ جی سود جائز ہے، جی فلانا بندہ آندہ جائز ہے، مڑھوری جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، دوسرا آخدہ نہیں اللہ نے منع کیتا ہے تے منع قیامت تک منع حلال ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسے شرط بھی حلال نہیں ہو سکتا، حرام ہے حرام ہے، گل مک گئی۔ کتنے واضح انداز کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جدو علم والے تو بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر انہاں دی بحث کیسی؟ ایک بندہ جاندا ایک نہیں جاندا، تو بحث کیوں کردا جڑا نہیں جاندا؟ ایک بندے نے قرآن پڑھے ہے، سمجھے ہے، عمل کیتا ہے، انہوں جانتا ہے کہ یہ آیت کس مقصد لئی نازل ہوئی، کدوں نازل ہوئی، شان نزول کی ہے، اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکے ہے، پہلا حکم ہے اسی بات اندر نہیں، تو بندہ ہن جڑا نہیں جاندا کیوں بحث کردا ہے؟ وہ بحث نہ کرے بلکہ علم سیکھے۔ ایک مسئلہ پوچھنا، ایک ہوندا مسئلے وچ کسے نوں الجھانا، ابراہیم علیہ السلام جڑی قربانی کی تھی، گوشت کدھر گیا جی؟ وہ دی کھال کنے کھڑی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ نہیں سمجھ آئی گل؟ اس طریقے کا کوئی سوال کرے گا برا جیدہ آپ یہ سوال کریں کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، پوچھا وضو کیڑیاں شہواں نال ٹوٹ جاندا ہے، شے پوچھنا نماز کنا چیزاں نال ٹوٹ جاندی ہے، شے پوچھو نماز فرض کیڑے نے، یہ شے پوچھو ہاں، یہ نہیں پوچھنی تے جناب جنت پوچھنا کہ جنت کی معاملے ہونگے، پہلے جنت والے کام تو بنے وہ تو بات کی ہے۔ کیوں جی؟ ایک بندہ ہے نماز پڑھنا آندا ہے تو نماز پڑھتا بھی ٹائم بھی کٹدا، لیکن وہ نماز انہوں فائدہ نہیں دے رہی، تو ویکھے تے صحیح فائدہ کیوں نہیں دے رہی، وہ کام دور کرے، یعنی وہ دی قرات اندر خرابی ہے، وہ دے وضو اندر خرابی ہے، وہ دے رکوع و سجود اندر خرابی ہے، جڑا کوئی عمل ہے انہوں دور کرے۔ بات سمجھ آ رہی جی؟ جڑے مسائل ضروری نے بندہ وہ طلب کرے، وہ پوچھے، جنہاں دا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں، ایسا کوئی بندہ سوال بھی کرے تو انہوں ساروں نہیں پتا، اپنا کام کرے۔ بلکہ ایسے بندے نہ شرک پانا ویسی ٹائم دا ضائع ہے، کیونکہ نہ انہوں سمجھ آنی، نہ کوئی گال، نہ کوئی بات، یہ پوچھ کے بتائیں جی یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سنیں حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دا پیارا فرمان دینا الناس موتا و اہل العلم احیاء، یعنی بے علم لوگ مردہ ہیں اور علم والے زندہ ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں بھائی؟ حضرت اگلی صاحب سے بیٹھے، اگلی صاحب سے بیٹھو، اگلی صاحب۔ الناس موتا واہل العلم احیاء، فرمایا جڑے بے علم لوگ نے وہ مردہ نے اور علم والے کہ مولوی دا دے فرمان نہیں، نبی پاک دے کامل صحابی دا فرمان، نبی پاک دے دماد دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔
مولا علی شیر خدا کا ارشاد پاک ہے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم والجہال مال، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. ہم کو یہ حضرت علی پاک فرما رہے ہیں اسی اللہ دی تقسیم تے بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے سانو علم دیتا ہے تے جاہلاں نو مال دیتا ہے. جاہلاں نو کافراں کو تھوڑا مال ہے، وہ یہودیاں کو تھوڑا پیسہ ہے، وہ ہندوؤں تے مشرکاں تے بے ایماناں کو تھوڑا روپیہ ہے. وہ روپیہ تو کوئی ایمان دی دولت نہیں، کوئی ایمان دی نشانی نہیں کہ جڑا بندہ روپیہ والا ہے وہ ایمان والا ہے. تو یہ حضرت علی پاک فرما رہے ہیں اسی اللہ دی تقسیم سے راضی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو علم عطا فرمایا. تو بات ہے علم دی. نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم. حضور فرمایا یعنی علم دین سیکھنا، توجہ بھئی، علم دین سیکھنا، علم دین، بولو علم دین سیکھنا ہر مرد عورت مسلمان پر فرض ہے. یہ بھئی توجہ ہے جو علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. نماز کی ہے، یہ نماز فرض ہے، علم دین سیکھنا بھی کی ہے بھئی فرض. ہن ایک بندہ انجی نماز پڑھی جاندہ ہے قرات ٹھیک نہیں، تو حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماندے جیڑا بندہ بغیر قرات قرآن پاک پڑھ دے، کچھ قرآن پڑھن والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا انہاں دے اتے لعنت کردا ہے. قرآن الٹا پڑھن والے تے لعنت کردا ہے. حالانکہ بندہ تے قرآن پڑھ رہا اور زیادہ بڑے ادب نہ پڑھتا ہوئے، لیکن کی یہ کہ قرآن فائدہ نہیں دے رہا، لعنت کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیوں قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ رہا، وہ دا تلفظ ٹھیک نہیں. میں اپنے نمازیاں نو عشاء تو بعد 15-20 منٹ نماز دا سلسلہ شروع کیتا ہے کہ انہاں دا تلفظ جڑا ٹھیک ہوئے، تو انہیں ایڈی چھیتی تے ٹھیک نہیں ہونا، کوئی 2 مہینے لگن گے. مثال دے طور پہ ایک لفظ ہے کل، یہ کل هو اللہ احد. توجہ رکھنا ذرا، لفظ کی ہے کل هو اللہ احد. یہ جڑی کاف ہے نا، یہ کاف موٹی ہے، یہ دے اتے 2 نقطے نے. کتنے نقطے ہیں؟ قلم، قلم لکھیا جاتا ہے لفظ قلم، قلم والی کاف ہے، موٹی کاف. یہ دا معنی بندا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ اللہ. توجہ ہے جی، اے جڑی کاف ہے نقطے والی، یہ دا معنی کل، یہ دا معنی بندا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. ہن اگر بندہ اس کل، اس کاف دی بجائے کتاب والی یعنی ڈنڈے والی کاف پڑھے تھے، کل بریک کاف کیڑی بریک جس طرح کتاب لکھیا جاندہ ہے، پاکستان سے کاف ہوندی نا، وہ کاف تے پڑھنے والی پیچھے کر دے تے کاف لا دے بریک، تے ایدہ معنی بن جائے گا تم کھاؤ. تم یعنی نقطے والی کاف نو پیچھے کر کے تے کاف آ گئی بریک. اپنا تے بندہ کاف ہی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. مولویوں کا مسئلہ نہیں، ہر مسلمان مرد عورت کا فرق، پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن ٹھیک پڑھے. اب وہ کاف اس نے پڑھنی ہے کل ہو اللہ احد، موٹی کاف، موٹی کاف کی بجائے وہ بریک کاف پڑھے.
موٹی کاف نقطیاں والی پڑھے گا معنی بنے گا کہ محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اگر اسے بریک کاف پڑھے کتاب والی ڈنڈے والی کاف لائے لام دے نال کل او دا مطلب بنے گا تم کھاؤ اللہ ایک ہے. معنی بدلیا کہ نہ بدلیا؟ بدلیا کہ نہ بدلیا؟ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے تے جے چیم تے پیش پڑی چے تے پیش پڑی جائے تے چرا چور بن گیا نا. ایک ہے چرانا ایک ہے چرانا ایک ہے بکریاں چارنا ایک ہے چوری کرنا. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فرق کدوں محسوس ہوئے گا؟ جدو علم ہوئے گا جدوں کم از کم بندہ زیادہ نہیں تے قرآن پاک ٹھیک پڑھنا. آج مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی نے کہے نہ بھائی تو زان غلط پڑھنا ہے وہ الٹا ہو سکتا ہے کہ بندہ نواز ہو جائے. یہ قاری صاحب نے مجھے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ تو زان پڑھتے ہو غلط پڑھتے ہو زان نہ پڑھیا کرو لڑائی پہ آنے گل. ہاں یہ نہیں کہنا کہ واقعی میں غلطی دور کر لوں لیکن انہوں نے اپنی اڑی تے لڑے اڑیاں رہنا ہے. میں کل گیا ایک فوت کی تھے پچھلے دنوں دے اندر 2-4 دن پہلے دوست نے کونا کو میں بیٹھا کوئی 10-15 منٹ تو گل چھڑ گئی. انہوں نے کہا جی ساڑھے کوئی بزرگ حاجی صاحب نے اذان پڑھ دیں یعنی اصلاحاً میں یہ بات آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اذان پڑھ دیں تے اللہ اکبر کہا کہ کدی بٹن بند کرتا رہے گا تو تقریباً 1-1 منٹ چپ رہے گا منٹ بعد پھر جا کے اللہ اکبر کہہ رہے گا. تو کدی پاویں انہوں کھنگ آئیے تے اللہ اکبر کہا کہ باہر چلا گیا کھنگ آن کے پھر اگے شہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے آن گیا. یعنی اس طرح کے وہ کام کرتا ہے. تو میں بڑا منع کیتا ہے تو قاری صاحب انہوں نے کل جملہ ایسا بول دیتا ہے میں انہوں منع بھی کیتا ہے لیکن انہوں نے کہا جی میں تو آڈی شریعے کوئی نہیں مانتا. یعنی مولوی اپنے مسئلے آپ رکھ میں سمجھے میں کس طرح اذان پڑھنی یعنی بجائے اس نے غلطی تسلیم کرنے کے یہ کہا کہ تو اپنے مسئلے مولوی کو میں تیرے مسئلے کو ہاں کہ نماز بھی وہ پیچھے ہی پڑھتا ہے نماز بھی اسی مولوی کے پیچھے پڑھتا ہے. تو بابا انہوں کیا تھا تو اپنے مسئلے کو رکھ میں نے پتا کہ اذان پڑھنی جی تینوں پتا ہوئے تو پھر اس طرح اذان نہ پڑھے. چلیں وہ محلے میں مسئلہ جو ہے پھیل گیا تو دی اصلاح کیتی لوکاں نے چنگی کیتی پھر چنگی ہونی تے صحیح نا. جس مسئلے دا پتہ نہ ہوئے تو تے بندے نو آڑ نہیں جانا چاہیے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. بھائی چکانا والے نو پھل لگ جاندا ہے آکڑا والا تے ٹوٹ جاندا ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ میرے استاد ہے مفتی صاحب شیخ الحدیث وہ ادھر ایک مسجد میں امامت کرتے تھے. انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ نمازی کے نماز کے دوران پاؤں کیسے ہونے چاہیے. یعنی بندہ نماز پڑھے تو دے پیر جڑے نے سیدھے ہونے چاہیے قبلے والے. مسئلہ یہ بندہ نماز پڑھے تو پیر ڈنگے نہ رکھے بلکہ سیدھے اس طرح دوئیں پیر سیدھے ہونے چاہیے نے. تے ورل جڑی ہے زیادہ تو زیادہ ایک گٹھ دوواں پیراں دے درمیان جڑا وقفہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ شریعت اجازت نہیں دیندی. کم از کم 4 انگلاں یعنی ایک چپا زیادہ تو زیادہ ایک. تو میں مسئلہ 50 باری بیان کرنا کئی نمازی پھر بھی چاہوں گٹھاں دل ورل پا کے کھلوتے ہوتے ہیں. ابھی ہم بار بار مسئلہ بیان کروں نہ کہنا جی مولوی لوگ ساڈے چیڑ کھان دین قاری صاحب انہیں چیڑ کھان دین. انہیں چیڑ کھان والا مسئلہ ان بندوں کے ایک بندہ یہ عالم یعنی میری ڈیوٹی ہے دسنا. ہن میں کی سچ دساں کہ جھوٹ دساں فیصلہ آپ کریں گا. کی خیال ہے جی؟ امام دا ہن کام کی یہ گل سچ کرے کہ جھوٹ کرے. ہن کام چودھری غلط کرے امام دا کام نہیں بندا نو منع کرے. وہ پاویں کو بچہ غلط کرے امام دا حق تے بندا نے. جو صاحب میٹھے سیدھے کرو اپنا تہمت ٹھیک کرو اپنی شلوار ٹھیک کرو اپنی تکبیر ٹھیک کرو اپنی قرات ٹھیک کرو اپنی سلام ٹھیک کرو. ایک کدا حق ہے جے امام چپ کر گیا تو پھر تو امام مجرم ہے. ہن جڑا بولے تو اگر جو مولوی دی زبان بڑی لمبی ہوگی بھئی مولوی دا کام ہی ہے جو امام جو رکھیا جے او دا کام کی ہے نماز پڑھانا. او دا کام کی ہے بچے پڑھانا. او دا کام کی ہے تانوں قرآن سکھانا. او دا کام کی ہے وضو دا طریقہ دسنا. او دا کام کی ہے نماز دا طریقہ دسنا.
ہوں اگر علماء یہ بیان کریں تو اگر اگلا بندہ نہ سمجھے تو پھر مسئلہ علماء میں نہیں سمجھنے والے انہوں الحمدللہ شیخ الحدیث نے استاد انہوں نے مسئلہ بیان کیتا کہ نماز پیر سدھے رکھے دیں وہ جڑا نماز دا مسجد دا صدر ہی بگڑ گیا انہوں نے کہا جی مولوی صاحب نے مینوں گل لائی حالانکہ یہ مسئلہ سب کے لیے عام ہے ٹھیک ہے نماز میں یہ بٹن کھولنا علماء تو فرماتے ہیں کہ آخر والا بٹن بھی بند کریں اگر ایک بندہ عمل نہیں کرتا تو یہ اس کا فیل ہے مولوی کا فیل نہیں اس نے تو بتا دیا وہ تو بشک ننگا نماز پڑھ مولوی نو کہا دئی کا کام ہے نا بتا دیا مسئلہ بیان کر دیا اگر بٹن آپ کے کھلے ہوں آپ کا سینہ نظر آئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کی نماز یہ بات سے نشین رکھے ان بندہ ایک باہمیں لا کے پھیرتا رہے ان کو تکلیف سانو کوئی نہیں پناہ مسئلہ تے بیان کرنا ان کو بندہ غصہ کرے تو دیا اپنی مرضی یعنی وہ بٹن کھلے یعنی کوئی قمیض ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بٹن کھلے بھی ہوں تو سینہ نظر نہیں آتا کپڑے پرانے ہون تو وہ کپڑے یعنی کاس جاندے نے ادھر ادھر ٹلک جاندے سینہ نظر آتا ہے جو سینہ نظر آوے نماز کے اندر تے پھر نماز یہ مسئلہ یاد رکھیں نماز ادا نہیں ہوندی اس لحاظ ادب بھی بڑا ہے نا اللہ دی بارگاہ جو بندہ کھڑا ہو رہا ہے انہوں آسن طریقے دینا سونے طریقے دینا سونے کپڑے ہون سونا ہوتا سرب سجود ہوئے سونا انداز ہوئے اللہ دی بارگاہ جو کھڑا ہو رہا ہے یعنی اتھے تے آکڑ نہیں نا مسیحتے تے عزو انکساری ہونی چاہیے تو او بندے نے کیا جی مولوی اور ہمیں نے گل کیتی ہے جی تساں پیر ڈنگے رکھ دے نماز اندر حالانکہ انہوں نے مسئلہ بیان کیا جی پیر سدھے ہونے چاہیے یہ صحیح مسئلے تے جی اس بابے نے گل ودائی استاد نے انہوں نے کہا جی اللہ دے سپرد جس جگہ تے علم والے دی قدر نہ ہوئے انہوں کنارہ کر جانا چاہیے تو اتنا بڑا وہ شیخ الحدیث میں نام نہیں لیتا مسجد بھی یہ ہمارے اسی علاقے میں ہوا گھٹون میں اب وہ پھر بلاتے ہیں اب تو وہ نہیں نہ آتے حضرت علی پاک فرمایا جتھے عزت نہ ہوئے او پاویں چاندی دیاں تھالیاں سونے دے چمچاں بھی کوئی شاید دے نا تے اوتھے چھڈ دیو عزت بہت بڑا وقار ہے اس لیے مسئلہ سیکھنا جڑا ہے ایک بات نہیں ہے ضروری ہے علم سیکھنا کی ہے فرض علم سیکھنا کی ہے دین دا علم سیکھنا کی ہے فرض سنے اگلی حدیث تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ جس علم کو زندگی سے تعبیر فرمایا ہے یعنی یہ جو آپ نے اوپر والا میں نے حدیث نہیں پڑھی حضرت علی پاک کا کہ بے علم والے مردہ اور علم والے زندہ اور فرمایا کہ وہ علم کون سا ہے تو جلیل قدر محدث حضرت محمد بن سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ یعنی جس دین کی بات خدا نے کی ہے جس دین کی بات مصطفیٰ نے کی ہے جس دین کی بات حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے کی ہے اس علم سے مراد علم دین ہے یعنی جس علم کی بات خدا نے کی ہے مصطفیٰ نے کی ہے حضرت علی پاک نے کی ہے اس علم سے مراد علم دین ہے میں پیر صاحب دے نال دورے دے شاہ صاحب تو یہ اگے تشریف لے آؤ آپ تھوڑا سا جگہ دے شاہ صاحب تو ایک بندہ آندا جی میں دوسرے ملک اندر فلانی جی سب تو وڈی یونیورسٹی ہوتے پڑھنا پیر صاحب نے وہ مرید تھے ان کا وہ بانجا تھا رشتہ دار تھا ان نماز پڑھی گئی ان پیر صاحب نے نماز پڑھنی سی دو آپ دی سفر والی نماز اب اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا وہ جڑا باہر کتے یونیورسٹی پڑھنا ہے اس بندے نے نماز پڑھن دا طریقہ نہیں آ رہا تو پیر صاحب نے اس کی بڑی اصلاح فرمائی فرمایا تو اینیاں ڈگریاں حاصل کیتیاں لیکن تینوں نماز دا طریقہ نہیں آ بندے نو کم از کم انہاں تے پتہ ہونا چاہیے رکوع چھوٹ گیا تے ہن میں اگلی رکعت کس طرح پڑھوں کیوں بھائی میں رکوع چ ڈلیا تو ہن اگلی رکعت کیوں شروع کرا میں اتحیات چ بیٹھا اتحیات پڑھنی ہے نہیں پڑھنی کنی پڑھنی ہے میں کی کرنا ہے یعنی اتنا تو کم از کم نمازی کو پتہ ہو
اگر نہیں پتا تو بندہ پوچھ لے امام صاحب کو، عرض تے کوئی نہیں نا، پوچھنا بھی ایسا کوئی نہیں، وہ دی اندر جناب شان کٹ دی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا اور مسلمان مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں جی، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ وہ کون ہے؟ مزے سے بولیں، علماء ہیں۔ ابن ماجہ ابن ابان دن یہ حدیث موجود ہے، یعنی جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا، یعنی یہ قرآن کی آیت ناسخ ہے منسوخ ہے۔ ناسخ منسوخ اسے کہتے ہیں جو احکام پہلے چلتے تھے بعد میں منسوخ ہو گئے۔ یہ ناسخ منسوخ کا جاننا ایک نماز پڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جس کو یہ علم ناسخ اور منسوخ کا نہیں نہ پتا وہ تقریر نہیں کر سکتا، وہ تقریر کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں یہ آیت ہے کس مقصد کے لیے۔ نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ جس کو ناسخ و منسوخ کا نہیں پتا وہ بیان نہ کرے۔ اب ہم بیان سمجھتی اس کے ہیں کہ جناب بس کان سے ہاتھ ہوئے تے جناب چھوٹ بجی ہوئے انہوں ہریان نے کہ جناب نظام ٹھیک ہے۔ تو منوں بھی کئی بندیاں نے لان کر چھڑیا کہ ہن 5 جمعے ہو گئے تو مٹھیا مٹھیا، یہ ذہن ہے۔ تو اللہ تو انہوں سلامت رکھے، یہ بات کو سیکھ جانا بڑا مقام ہے۔ میرا کو لہجہ بدلتا جا رہا ہے، پتہ نہیں قدرت نو کی منظور ہے۔ بہرحال اللہ پاک سلامت رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والے جو ہیں وہ نبیوں کے کیا ہیں؟ مزے سے بولیں، پیو فوت ہو جائے تو اولاد وارث بن دی کہ نہیں بن دی؟ وہ دے بینک بیلنس دی بن دی، وہ دے پلاٹاں دی بن دی، وہ دے کپڑیاں دی بن دی، گھڑیاں دی بن دی، موبائلاں دی بن دی، گڈیاں دی بن دی، سارا کچھ جی وہ دے وارث بن دین۔ نبی پاک نے فرمایا یہ آپ آگے ہم حدیث پڑھیں گے، نبیاں دا کو ورثہ جائیداد نہیں، نبیاں دا ورثہ علم، انہاں دی وراثت کی ہے علم، انہاں دی جڑی وراثت نبیاں دی ہے او دے وارث کون ہے؟ علماء۔ کون بھائی؟ علماء۔ اللہ سنیں جی، من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، یعنی جس شخص نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، جس شخص نے خود کو پہچانا اس نے، ہر بندے نو پتا ہے کہ میرے اندر کنی کو کمپیسٹی ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ میں کنیاں روٹیاں کھا کے پچا سکنا، میں کنا کام کر سکنا، میں کنی دیر قرآن پڑھ، یہ ہر بندے نو اپنی بخوبی خبر ہے۔ انہوں خبر ہون دے باوجود بھی اگر وہ اہل علم نال سر دند ہے تو وہ بندے دی کم ظرفی ہے، وہ بندے دی جہالت ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ ایک بندہ اس نے مسلم پڑھی، یعنی سیاہ ستہ، سیاہ یعنی جمع ہے، یہ صحیح کی، یہ 6 حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، ان کا علم رکھنے والا ہے، قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جاننے والا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ جاننے والا ہے۔ ایک بندہ جو جانتا ہی نہیں وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس علم والے سے بحث برابر ہو سکتی ہے؟ وہ جیڑا تو آڈے جوڑ دا نہیں ادھر بحث کرنا بھی تو آڈے مرتبے دے خلاف ہے۔ یہ جب مناظرہ ہوتا ہے نا اس میں شرط پائی جاتی ہے کہ میں اتنے علم والا ہوں، میرے علم کے برابر کا بندہ پیش کیا جائے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں نا ہمیں اتنے پڑکن، وہ جڑا میرے برابر کا بندہ اس کو پیش کی، یعنی یہ مناظرے میں شرط طے کی جاتی ہے کہ میں اتنا پڑھا ہوں وہ بھی اتنا پڑھا ہو، اس کو لے کے ان مسیح امام رکھنا ہوئے نا تے ٹیسٹ کون لین دین محلے والے جنہوں وضو دا اپنا بھی طریقہ ٹھیک نہیں، جنہوں اپنی بھی نماز ٹھیک نہیں آکھے گا مولوی ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ٹیسٹ لیں گے مولوی کا جو 8 سال جس نے قرآن و حدیث پڑھی ہے اس کا ٹیسٹ لیں گے کہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں۔
آپ نے ٹیسٹ لینا، کسی ساتھ والی مسجد کے عالم کو بلائیں، اپنے کسی پیر صاحب کو بلائیں، جی ہم نے مسجد میں امام رکھنا ہے، آپ بتائیں کہ یہ بندہ کون سا رکھے. یعنی ایک بندے نو دیکھو نا انگلش پڑھی نہیں تو بندہ انگلش کیوں نہیں پڑھائے گا؟ تو ٹیسٹ تے وہ بندہ لے گا جی دے کول کچھ ہے، تو جنہوں پتہ ہی نہیں ہو بندہ ہمیں مولوی ادھر ادھر دیا مار کے ٹر دے، اگلے مہینے پھر ادھر رولا بنیا ہوتا ہے مولوی ٹھیک نہیں. تو آپ پہلے ہی کسی کی صلاح لے لیتے تو ٹھیک نہیں تھا. بندہ نکلے کو بندہ آوے ان تے ایک مسجد مولوی چھوٹی ہوئے تو 50 ہوتے معتبر کھڑے ہوندے ہمیں رکھیں اور رکھن والے پہلے پوچھنا مولوی کڈیا کیوں، وہ دینا کیوں بنی 10 نے 20 سال تو آڑی مسیطے کٹے نے انہوں کیوں چھوٹی کرائی جے، تو بڑھا ہو گیا تاں چھوٹی کرا دیتی جے، یا وہ دے اندر کوئی شرعی عذر پایا گیا تاں چھوٹی کرائی جے. یہ آنے والے کا حق بنتا ہے کہ مسجد سے مسجد کمیٹی سے پوچھے آپ نے اس کو چھوٹی کیوں کرائی. اگر وہ اتنے بڑے علم والا ہے تو محلے والے وہ دینا وفا نہیں کی تھی تھے اونا لے نہ قدم وفا کریں. پھر محلے والوں کا یہ حق بنتا ہے مولوی کیوں آئے ہو، کیڑی مسیطے رہے ہو، جی میں فلانی جگہ اس جگہ تے رابطہ کرو. جی یہ بندہ ساڑھے کو رہن آیا ہے، یہ بین اٹھن کیسا ہے، یہ شریعت دا باغی تے نہیں، یہ بندہ 2 نمبر تے نہیں. یعنی امام رکھنا ہے نا آپ نے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، جمعے پڑھنے ہیں. اگر نماز امام دی ہوئی ٹھیک نہیں، پیچھے جڑا کو 50 بندے پڑھنا لے انہاں دی کس طرح ٹھیک ہونے گی؟ یہ کوئی تماشا تے نہیں نا امامت. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یہ حدیث شریف ہے. اگلی بات سنیں، اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی. یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دین کی، بڑی بات ہے یار بندہ ساری عمر مسیطے نہیں بڑھیا، چل 40 سالاں تے مالک نے پھیرا پھیر دیتا ہے، مسجد چ بڑھ گیا ہے تے سمجھو کہ اللہ دے تے راضی ہو گیا جڑا دا رخ پھیر گیا مسجد اللہ. سمجھ آئی ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ ہن تو حاجی بن گیا ہے تے تو نہیں بنیا، ہو تے پھر بھی بن گیا تو کیوں نہیں بنیا. یعنی وہ تو پھر پڑھنا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے ابھی بھی پڑھ شروع نہیں کی. یعنی اگر کوئی آ رہا ہے تو انہوں آؤن دیو، انہوں پٹھے پاسے نہ کھچو، انہوں مرحبا کھو. وہ دی غلطی ایڈی چھتی دور نہیں ہونی جی. جڑا 50 60 سال 40 سال 20 سال مسیطے ہی نہیں آیا، انہوں دیاں غلطیاں تے رام نہ دور ہون گیا. بندہ آکے ہوئے انہوں نماز پڑھنا ہے طریقہ، انہیں دوجہ دن مسیطے نہیں ہونا کہنا. یعنی نمازی آسان طریقے سے اس کو بٹھائے سمجھائے بھئی ایسے نہیں، ایسے نماز پڑھ، ایسے نہیں، آپ ہی پتہ لگ جائے گا. سنیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان، امام غزالی نے اس کو نقل کیا، موت العالمی موت العالم. حضور نے فرمایا ایک عالم کی موت، عالم دین کی، دین سیکھنے والے کی موت، وہ اکیلے کی موت نہیں بلکہ عالم پورے جہان کی موت ہوتی ہے. ایک عالم کی موت پورے جہاں کی، میری بات نہیں، میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں اس کو نقل کیا ہے، موت العالم موت العالم. عالم علم والے کو بولتے ہیں عالم، لام دے تھلے زیر. اے جہان جڑے نو کیا جاندا ہے عالم، لام تے زبر، عالم یعنی جہان، عالم عالم علم والا، لام دے تھلے زیر. تو ایک عالم کی موت جہان کی موت. اگلی حدیث شریف سماعت کر لیں شاید کہ سمجھ آ جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمیوں کا ذکر خیر کیا گیا. ایک عابد تھا عبادت کرنے والا، دوسرا عالم تھا. حضور نے فرمایا فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم. توجہ ہے جی. حضور نے فرمایا یعنی عابد پر، عبادت کرنے والے پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم ادنا پر ہے. حضور نے فرمایا جیسے میری فضیلت تم ادنا پر ہے. ایک سب سے ادنا آدمی ہو اور نبی پاک تو نبیوں سے افضل ہے. نبی پاک تو پوری کائنات سے افضل ہے. بعد از خدا کے بعد سب سے افضل نبی پاک ہے. تو
تو حضور نے فرمایا میری فضیلت جس طرح ایک ادنا آدمی پر ہے ایسے ہی عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے. ایک عابد یعنی عبادت گزار پوری رات نوافل پڑھتا رہے، عالم صرف عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اس عالم کا سونا اس عابد کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ بروز حشر علماء کے جو قلم ہیں ان کے قلم کی سیاہی ہے یہ شہداء کے خون کے برابر تولی جائے گی. عالم جو لکھتا ہے جو سیاہی خرچ کرتا ہے حضور نے فرمایا اس کی دواتیں اس کی سیاہی اس کی قلمیں شہداء کے خون کے برابر تولی جائے گی. یہاں تک بھی حدیث شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں یہ حدیث آگے پڑھتے ہیں، میں ابھی پڑھی ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک آدمی نے کہا اے ابو دردہ بے شک میں رسول اللہ کے شہر مدینہ سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے، آپ مجھے وہ سنا دیں. تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں جو شخص سیکھنے آیا میں نے اسے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے. جیڑا دین سیکھن واسطے گھروں نکل دینا علم سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جنت کے جو راستے ہیں نا وہ سمجھ لے کہ جنت کی طرف جا رہا ہے. آگے حدیث میں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَا طالب العلم یعنی طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم سیکھنے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. سنیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا. فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کا ترکہ درہم دینار نہیں ہے بلکہ علم ہے، علم کے وارث علماء ہے. حضور نے فرمایا عالم ایسا ہے کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں. علم والا. ایک حدیث میں ادھر پڑھ رہا تھا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. صلاۃ و سلام پڑھیں ذرا جی. صلاۃ و سلام علیہ. سنیں حدیث شریف نبی پاک نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی ومن صافح عالما فکأنما صفحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ. حضور نے فرمایا یعنی جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی تو اس نے میری زیارت کی. مزے سے سبحان اللہ. اسی پر بات ختم کر رہا ہوں جی. اور پھر حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. پھر فرمایا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي جس جو کوئی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کو میری مجلس میں بیٹھا. اگلے جملے سماعت کریں. حضور نے فرمایا اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عالم کی صحبت میں بیٹھنے والے اس سے مصافحہ کرنے والے اس کی زیارت کرنے والے کو کیا اجر عطا فرمائے گا؟ اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ بٹھائے گا. کس کو؟ جس نے عالم کی قدر کی. یہ موضوع ادھورا ہے، اگلے جمعے پھر انشاءاللہ اس کی جھلک پیش کروں گا. بہت ضروری ہے کسی گل نے یہ گل چھڑا دیتی ہے. مسئلہ دور کا تھا تو یعنی وہ تو ان کا مسئلہ تھا لیکن میں نے سمجھا یہ سب کا ہی مسئلہ ہے، ہم اسی کو چھیڑ دیتے ہیں. علم والے تے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو تقریر ختم ہوئی اس واسطے بندے نو
ٹکسلیاں چ نہیں پینا چاہیے، مسلیاں چ پینا چاہیے۔ تو مسئلہ انہوں سب تو پہلا وضو دے بارے پوچھنا چاہیے بندیاں نوں، نماز دے بارے پوچھنا چاہیے جی واجبات کی نے نماز دے فرائض کی نے، نماز کینج ٹوٹ جاندی ہے، کینج نماز ناقص رہ جاندی ہے، اے پوچھو۔ جنہ دا نہیں کوئی خبر وہ بڑی دور جا کے پوچھنے نے، پہلے یہ پوچھیں کہ قاری صاحب وضو کامل وضو کس طرح بندا ہے، وضو نواقض وضو یعنی وضو توڑن والی کیڑیاں شیواں نے، نماز کینج نماز ٹوٹ جاندی ہے، یہ بات آپ پوچھیں، اس بات کو سیکھیں۔ یعنی کم از کم کچھ نہیں تے بندہ روز دیہڑی ایک مسئلہ قاری صاحب کو سیکھ لے تے سال 360 مسئلے سیکھ لے، تے سیکھے گا کون جڑا ٹائم کڈے گا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا